الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، وقال: الحياء شعبة من الإيمان. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اور شریعت دی ہے اس کا ایک ایک حکم اللہ رب العزت نے بڑی احتیاطوں کے ساتھ اس روئے زمین پر نازل فرمایا اور اس میں لیے ہمارے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں رکھی. قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین مرد کو کہہ دیجئے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، وَأَطْهَرُ، یہ ان کے لیے بڑا بہتر ہے. اور اسی طرح مومنین عورتوں کے لیے بھی اللہ نے اگلی آیت میں خطاب فرمایا: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومنہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. اللہ رب العزت نے مومنہ عورتوں کو قرآن کریم میں حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے صاف طور سے قرآن کریم کے اندر حیا اور عورتوں کے حقوق اور اسی طرح زنا کی قباحت، بدنظری کی قباحت، اور اسی طرح انسان اگر اپنے آپ کو باحیا رکھے اور ان چیزوں سے رکے تو اللہ اس سے کیا مقام و مرتبہ دیتا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے. یاد رکھیے کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ فروری کا مہینہ ہے. فروری کے مہینے میں عام طور پر 14 تاریخ کو لوگوں کے درمیان مشہور و معروف ہے، اور وہ لوگ جو دنیاوی عصری علوم حاصل کرتے ہیں اور پورے عالم میں 14 فروری کے دن کو جو ہے عام فحاشی کا دن مناتے ہیں، اور اس کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں. بے حیائی کا یہ دن ہوا کرتا ہے، اور پورے روئے زمین کے اوپر گویا ایک برہنہ اور نیم برہنہ جو ہے، اور اسی طرح عشق مجازی کی طبیعت تباہ کاریاں ہوا کرتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان سب چیزوں سے روکا، اور قرب قیامت تک بالکل جو حالات پیش ہوں گے امت کو اس کے ذریعے آگاہ بھی فرمایا ہے. تو قرآن کریم کے اندر 7 ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا ہے. احادیث کے ذخیرے میں 70 ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا ہے کہ عورت کا پردہ کیا رہے گا، عورت کی سطر کیا رہیں گی، مرد کا سطر کتنا رہے گا، ایک مسلمان کو اس کا احتیاط کتنا ضروری، یہ سب تعلیم دی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 صورتیں میں بڑا جو ہے پردے کے احکامات اور عفت و پاک دامنی کو بیان فرمایا ہے. ایک تو 18ویں پارے کی سورت سورہ نور ہے، اور دوسری سورت 22ویں پارے کی سورت سورہ احزاب. یہ 2 صورتیں قرآن کریم کی ایسی ہے کہ انہی 2 صورتوں میں 7 آیتیں اللہ رب العزت نے پردے سے متعلق نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اس میں پردے کا حکم دیا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، وہ پہلے سے باحیا ہیں، ان میں اور حیا پیدا ہوں گی، عفت و عافیت کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بسر کریں گی، تو گویا تم ان کو جو اس کی تعلیم دیا کرو، سورہ نور سکھایا کرو۔ الغرض میں نے جو آیت حضرات کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مومن مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، وَأَطْهَرُ، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی انسان جو ہے نگاہوں کی حفاظت کرے گا تو فرمایا کہ وہ زنا سے جو ہے قریب بہت دور رہے گا، اس کے قریب نہیں جائے گا، اس لیے کہ زنا کی ابتدا بد نظری ہے، اور پھر جو اس کی انتہا جو ہے انسان زنا سے کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اور زنا کے قریب مت جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ بد نظری نہ کرو۔ اگر تم بد نظری کرو گے آنکھوں سے تو دل میں اس کی حالت و کیفیت پیدا ہوں گی، اور پھر جو انسان اپنے جو ہے اعضاء سے اس کو عمل کے اندر لائے گا تو اللہ نے جہاں زنا کی ابتدا ہوتی ہے اور وہیں جو ہے مہر لگائی اور فرمایا ہے کہ مومن مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور شرمگاہوں کی حفاظت اس وقت ہوگی جب انسان اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے گا۔ ایسی مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی جو ہے نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنے جو زینت کے اعضاء کو جو ہے ظاہر نہ کرے، الا لبعولتہن، لیکن اگر تمہارے شوہر ہو تو تم ان کے سامنے ظاہر کر سکتے ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو معاشرے کے اندر، جو محلے کے اندر، جو گلی کے اندر، جو خاندان کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں، اللہ نے ان کو لعنت فرمائی اور فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو اس روئے زمین کے اوپر فحاشی پھیلاتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا۔ فرمایا کہ جو لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں یا بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی مذمت کو ذکر فرمایا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے سورہ احزاب میں فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیم۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجیے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے ونساء المؤمنین، اور جتنے بھی جو ہے مسلمان عورتیں ہیں آپ ان کو کہہ دیجئے۔ کیا کہیے کہ جب تم سر پر اوڑھو اوڑھنی تو اس طرح اوڑھو کہ تمہارا سینہ ڈھک جائے، تمہارے جو ہے اعضاء چھپ جائے اور وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو ازواج مطہرات، تمہارا جو مقام وہ عام عورتوں کی طرح مقام نہیں ہے، تمہاری عزت اور اسی طرح تمہارا مقام وہ تمہارا مرتبہ بڑا ہوا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ عورتوں اور خاص کر ازواج مطہرات وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جاہلیت کی طرح جیسے عورتیں بے پردہ نکلا کرتی تھی تم ایسے بے پردہ نہ نکلو۔ کہ اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر ازواج مطہرات کو حکم دیا اور فرمایا کہ اگر تمہیں کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو گویا فرمایا کہ تم ان سے سختی سے بات کرو، یعنی نساء النبی قل لازواجک، کہ آپ جو ان سے سختی سے بات کرو، اس لیے کہ اگر کسی کے دل میں مرض ہو اور بیماری ہو اور وہ تمہاری آواز کو سنے تو ایسا نہ ہو کہ اس کا دل تمہارے طرف متوجہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے نازل فرمائی،
اور خاص کر جہاں اللہ رب العزت نے سورہ نور کو نازل فرمایا، اس کی ابتدائی میں اللہ نے فرمایا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ سورت ہم نے نازل فرمائی ہے اور اس میں جو آیتیں ہم نے نازل کی ہے اس کا ایک ایک حکم لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، فرمایا کہ اگر وہ بغیر شادی شدہ ہو فرمایا اس کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو اسے رجم کرو، بھرے چورستے کے اوپر ایک گڈھا کرو اور اس کے اندر اتنا گڈھا کرو کہ اس کی کمر چھپ جائے، اور پورے محلے کے لوگ مل کر اس کو پتھر مارتے رہو مارتے رہو مارتے رہو یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ فرمایا کہ زنا کی سزا ہے۔ شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے جرائم اس روئے زمین کے اوپر موجود ہیں، لیکن اللہ نے ان کی سزاؤں کا تذکرہ نہیں کیا، صرف ایسے 4 جرائم ہیں اور ایسے 4 گناہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی، کہ اگر انسان زنا کرے کوئی اور اگر وہ بغیر شادی شدہ ہو تو فرمایا کہ اسے 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائے، اس وقت تک اس کو پتھریں مارتے رہو تاکہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اور بڑی عجیب اللہ نے ترتیب رکھی ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں بہت سے احکامات اللہ نے نازل فرمائے۔ اقیم الصلاۃ، فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ مرد عورت کو دونوں کو اللہ نے ساتھ میں حکم دیا، ایسا نہیں کہ عورت کا الگ تذکرہ کیا کہ عورت جو ہے نماز کو قائم کرے، مرد نماز کو قائم کرے۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا، وآتوا الزکاۃ، یہ نہیں کہا کہ مرد عورت دونوں الگ الگ ذکر نہیں فرمائے، فرمایا کہ جہاں فرائض کا حکم ہوتا ہے قرآن کریم میں تو اس کے اندر عورتیں خود بخود داخل ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں جہاں زنا کا تذکرہ آیا، جہاں آنکھوں کی حفاظت کا تذکرہ آیا، جہاں جو شرمگاہ کی حفاظت کا تذکرہ آیا، اللہ نے عورت کا الگ تذکرہ کیا، اللہ رب العزت نے مرد کا الگ تذکرہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو الزانیۃ والزانی، کہ زنا کرنے والی اگر عورت ہو یا مرد ہو، اور اللہ نے ترتیب الگ رکھی کہ پہلے عورت کا تذکرہ کیا زنا کے اندر اور اس کے بعد مرد کا تذکرہ کیا، اور دوسری جہاں اللہ نے حدف اور قذف کا ذکر فرمایا ہے شریعت کی جو ہے سزاؤں کا، وہ انسان اگر کوئی چور ہے اور چوری کر لے تو شریعت میں اللہ نے اس کا حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں 6 پارے میں فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور کرنے والا اگر مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، فرمایا ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ جہاں چوری کا تذکرہ آیا اللہ نے فرمایا السارق، وہاں مرد کا تذکرہ اللہ نے پہلے کیا، اور جہاں زنا کا تذکرہ آیا وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا الزانیۃ والزانی، کہ یہاں عورت کا تذکرہ پہلے فرمایا کہ ایک عورت اگر زنا کرتی ہے تو اس میں اگر مرد اس کو ابھارے تو اس وقت تک وہ عورت زنا نہیں کر پاتی ہے جب تک کہ اس عورت کا اس میں دخل نہ ہو، اس کی رضامندی نہ ہو۔ اور اگر کوئی عورت زبردست اپنے آپ کو روکے اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی زنا کر لے تو فرمایا کہ اس زنا بھی جبر ہوتا، لیکن عام طور پر جب تک عورت اپنے آپ کو حوالے نہ کرے، عورت اس کے دروازے کو نہ کھولے، عورت اس کو جو ہے نہ کھٹکھٹائے، فرمایا کہ اس وقت تک ایک مرد کا ایک عورت سے زنا کرنا مشکل ہے، اسے بہت جو ہے راستے کو اپنانا پڑتا ہے۔ اور جہاں عورت اپنے آپ کو کھول دیتی ہے، اپنے چہرے کو یا اپنی زینت کو یا اپنے لباس کو یا اپنے ماحول کو یا اپنے چلنے پھرنے کو، تو فرمایا کہ زنا آسان ہو جاتا، اور اس مرد کی جو ہے اس پہ طمانینت پڑتی ہے، اس کی لالچ جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں عورت کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ الغرض قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر زنا کرنے والا مرد ہو تو اس کی سزائیں ہیں، زنا کرنے والی عورت ہو تو اس کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے شریعت میں حیا کی بڑی جو اہمیت رکھی ہے کہ انسان کے اندر حیا، انسان کے اندر اللہ نے کڑ کڑ کر بھر کر رکھی ہے، اور فرمایا کہ حیا ایک ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک جز ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان بدع
وشعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، کہ حیا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور فرمایا کہ حیا بھی جو ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا جب انسان کے پاس رہتی ہے تو خیر ہی لے کے آتی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے الحیاء والایمان جزءان، حیا اور ایمان دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک رخصت ہو جائے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر ایمان ہے، حیا نہیں ہے، تو ایک وقت وہ آتی ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیات ففعل ما شئت، کہ جب تیرے اندر سے حیا فوت ہو جائے تو جو جی چاہے تو وہ کر، کہ انسان کے اندر جب تک حیا رہتی ہے وہ گناہوں سے رکتا ہے، اسے حیا ہوتی ہے کہ میں یہ گناہ کروں تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے حیا ہوتی ہے کہ میں گناہ کروں تو اس گناہ کا جواب مجھ کو دینا ہے۔ انسان کے اندر حیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے بڑی جو ہے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور چادر اتنی تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، وہاں تک اللہ کے نبی کی وہ چادر نہیں پہنچ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، بات کرتے رہے۔ اللہ کے نبی اسی حیت میں رہے، آپ نے اس پنڈلیوں کے اوپر اور کوئی کپڑا نہیں ڈھانپا، اسی طرح لیٹے رہے۔ تھوڑے دیر گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے اور باتیں کرتے رہے۔ پھر تھوڑا وقت گزرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا بیٹھ گئے، اپنی پنڈلیاں جو کھلی تھی اللہ کے نبی نے ان کو ڈھانپ لیے۔ حضرت عثمان غنی سے باتیں کرتے رہے، حضرت عثمان غنی تھوڑی دیر بیٹھے پھر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر چلے گئے، حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی اس سے پہلے 2 صحابہ آپ کے پاس آئے، میرے والد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، آپ اسی حالت و کیفیت میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، اپنی چادر کو لمبا نہیں کیا، آپ نے اپنے پیروں کو سکوڑا نہیں، اس چادر کے اندر نہیں لیا، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ جو ہے سیدھا بیٹھ گئے، آپ نے جو ہے اپنی جو ہے چادر کو کے اندر اپنے پیر کر لیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں اس شخص سے یعنی حضرت عثمان سے حیا نہ کروں جس کو دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کو دیکھ کے فرشتے بھی تعجب سے اور ادب سے بیٹھتے ہیں، کہ میں ایسے شخص کو دیکھ کر حیا نہ کروں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک انسان اگر پاک دامنی زندگی گزارتا ہے، ایک انسان اگر حیا کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت بڑی چیزیں اللہ رب العزت اس سے نسبت جوڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا تذکرہ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعد میں جا کے زوجہ بنی۔ حضرت موسیٰ جب مدین پہنچے اور دیکھا کہ کچھ لڑکیاں جو ہے پانی کے لیے نمبر لگائے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے بدماش لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو نہیں بھرنے دیتے ہیں، آپ گئے، آپ نے ان کو بھر کر دیا۔ تو گویا جب وہ اپنے والد حضرت شعیب کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کا کارنامہ سنایا، تو حضرت موسیٰ شعیب نے کہا کہ جاؤ ان کو بلاؤ۔ تو جو حیت و کیفیت میں آئی تھی، اللہ نے قرآن میں اس کیفیت کو ذکر کیا کہ ان سے حیا ٹپک رہی تھی، شرم ٹپک رہی تھی، تو اس حیا و شرم کی وجہ سے اللہ نے حضرت موسیٰ کی بیوی کو مقام دیا کہ قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ کیا۔ اذا لم تستحی، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا قرآن کریم کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا، جو حضرت موسیٰ کی جو ہے آگے چل کے جو ہے بیوی بنی ہے۔ اللہ نے یہ حیا کے اوپر مقام رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کہ اگر کوئی انسان پاک دامن زندگی گزارتا ہے، اپنی نظروں سے حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طرح وہ زندگی گزارتا ہے۔ سورہ مومنین کی ابتدا میں 18ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے 8 صفات کا تذکرہ کیا کہ جن کے لیے اللہ نے جنت الفردوس بنایا۔ یعنی جنت الفردوس وہ جنت ہے جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس سے بڑی جنت کوئی جنت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا اور کرتے کرتے فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین،
کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع سے پڑھنے والے ہیں. بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا اور آگے چل کے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کی، اپنے شرمگاہوں کی. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف کا تذکرہ کیا کہ حضرت یوسف نے اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. اور حضرت زلیخا آئی اور اس نے کہا کہ قالت حیت لک، آپ اپنی خواہش کو پورا کر لے. حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ انہ لا یفلح الظالمون ولقد ہمت بہ وہم بہا، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ اللہ جو میں بے سارا آسرا تھا اس نے مجھے ٹھکانہ دیا، اس محل میں رہنے کے لیے جگہ دی، تو میں اپنے رب کے ساتھ ایسی خیانت نہیں کر سکتا. تو اللہ نے اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے، اس شرمگاہ کی حفاظت کی وجہ سے، اس نگاہوں کی حفاظت کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام دیا کہ آپ جیل میں گئے، لیکن وہ وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تاج و تخت عطا فرمایا. فرمایا مفسروں نے صرف اس ایک گناہ کی بچنے کی وجہ سے اللہ نے حضرت یوسف کو مقام دیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر انسان حساب و کتاب کے اندر بالکل جو پریشان ہوگا. کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی نے فرمایا 7 لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کو اعلیٰ نسب و نسب والی اور خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور اس کے جواب میں وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو نہیں کرتا ہوں. فرمایا کہ پورے گناہ زنا کے اسباب موجود تھے اور اس کے باوجود بھی اگر وہ زنا نہ کرے کل قیامت کے دن ایسا انسان اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوگا. یہ اللہ رب العزت نے احادیث کے اندر بشارت دی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ وہ حدیث پاک سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنایا کہ 3 لوگ بنی اسرائیل کے تھے، بارش ہوئی ہے، غار میں چھپ گئے، یہاں تک کہ چٹان اس کے اوپر گر گئی اور راستہ بند ہو گیا. اور ایک نے اپنے نیک عمل کا جو ہے جواب دیا. اس میں سے ایک انسان وہ بھی تھا جس نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں نے اس کو زنا کی دعوت دی، وہ مجبور تھی، پریشان تھی اور تمام تیاری مکمل ہو چکی تھی، یہاں تک کہ میں اس کے دونوں رانوں کے درمیان بیٹھ چکا تھا. اس عورت نے کہا کہ تجھے اللہ کا واسطہ تو جو اس طرح کا عمل نہ کر. میں نے اس بات پر اس زنا سے باز آیا اور میں نے آپ کے ڈر و خوف سے میں نے اس زنا کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت نے اس چٹان کو ہٹایا. ایسے ہزاروں واقعات اللہ رب العزت نے قرآن میں صحیح احادیث کے اندر ذکر فرمائے ہیں کہ انسان اگر پاک دمنی کی زندگی گزارے تو اللہ رب العزت کو مقام دیتا ہے. اور پھر فرمایا علماء کرام نے کہ بد نظری ہو یا زنا ہو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرض ہے، اگر وہ یہ کرتا ہے تو کل اس کی گھر کی مستورات میں سے کسی ایک کو اس کا بدلہ چکانا پڑتا ہے. ایک شخص اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے اس کو بڑی جو ہے بری نظروں سے دیکھا کہ کیسا یہ انسان ہے، اللہ کے نبی کے پاس آ رہا ہے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر وہ انسان جو ہے اللہ کے نبی کو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے. کچھ صحابہ کھڑے ہوئے کہ اس کو پیچھے کھینچے اور جو اس کو رکا دے، اسے مسجد سے باہر نکال دے. اللہ کے نبی نے انہیں روکا اور اس شخص کو قریب بٹھایا، اس کو سمجھایا ہمارا یہ معاشرہ ہے، ہمیں چاہیے کہ انسان جب بالغ ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو، جب وہ بالغ ہوتے ہیں تو یاد رکھیے کہ انسان جب بالغ ہونے کے بعد جب اس کو عقل صحیح طریقے سے آتی ہے تو جتنے بھی لڑکے ہو لڑکی ہو ان میں ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اچھا انسان جو اس کے لیے آسرا بن سکے. ہر لڑکی کی تمنا ہوتی ہے، ہر بچے کی، ہر جو جوان ہو، بالغ ہو، عقل ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ایک شریک حیات ہو جس سے سہارے میں زندگی گزاروں، گناہوں سے بچوں. ہر ایک کی جو تمنا ہوتی ہے. 1000 میں سے کوئی ایک ایسے انسان ہوگا جس کے دل میں جذبات پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ رکھا. اسی لیے ہزاروں وہ علماء جو تصوف سلوک کا کام کرتے ہیں،
جو لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان کے گناہوں سے روکتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ایسے ہزاروں علماء ہیں۔ اور انہوں نے یہ بات ذکر کی اپنی کتابوں کے اندر، اگر کسی انسان کے دل میں محبت کا جذبہ نہ ہو تو اس کو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی، اس کو رسول کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ فطری چیز ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے دل میں محبت کا جذبہ رکھا۔ ہزاروں میں کوئی ایک انسان ہوگا، لاکھوں میں انسان ہوگا جس کے اندر اللہ نے محبت کا جذبہ نہیں رکھا، اور ایسا انسان جس کے دل میں محبت کا جذبہ نہ ہو، فرمایا کہ وہ اللہ کا قریب نہیں ہو سکتا ہے، رسول کا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں جب کوئی لڑکی یا لڑکا بالغ ہو اور جانے انجانے میں اگر وہ کسی سے بات کر لے یا کسی سے تعلق کو قائم کر دے، اور اگر وہ راہ راست پر آنا چاہتی ہو یا اس کے گھر کے افراد کی اطلاع ہو تو اسے جہاں زجر و توبیخ کرے تو ہمیں چاہیے کہ اسے سدھارنا چاہیے، اسے محبت سے سمجھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کا بائیکاٹ کر دے، اس کو نکال دے اور اس کو جو ہے بالکل جو ہے اپائی چھوڑ دے۔ فرمایا کہ شریعت نہیں ہے، اللہ کی نبی کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے، ہم اس کو بٹھائے کسی عالم دین سے سمجھائے کہ دیکھو شریعت ایسی ہے، یہ وقت میں آ کے انسان ایسا گناہ کر دیتا ہے، تم اللہ سے توبہ کرو۔ اگر تمہیں محبت ہو رہی ہے کسی سے، تم اپنی ماں سے محبت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہیں اس لائق بنایا ہے۔ اگر تمہیں محبت کرنا ہے تو دیکھو محبت اپنے باپ سے کر کے کہ جس نے تمہارے لیے دن رات کو ایک کیا ہے۔ اگر تمہیں محبت کرنا ہے تو اپنے رسول سے محبت کرو، ان کی سیرت پڑھو کہ اس رسول نے کیسے جو ہے مقامات پر کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی ہے، ہم کو کیسا پیغام پہنچایا ہے۔ جب تم اس کی سیرت کو پڑھیں گے تو اس نبی سے تمہیں محبت پیدا ہو۔ تمہیں محبت پیدا کرنا ہے تو اللہ کی قدرت کو پیدا کرو، اللہ کی کرشموں کو پڑھو کہ اللہ نے اس انسانوں کے ساتھ کیا کیا چیزیں اور کیسی نعمتیں دی ہے۔ وہ ایمان دیا ہے کہ جس سے انسان ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ ایسا سمجھاؤ تو وہ انسان، وہ لڑکا، وہ لڑکی ایک دنیاوی عارضی محبت سے آ کر ایک اللہ سے جڑیں گی، اپنے خاندان سے جڑیں گی، اور وہ جو وقت آیا اس سے جڑیں گی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو خاموش بٹھایا، اس صحابی کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ تم زنا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کو کوئی بدنظری سے دیکھے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیوی سے کوئی زنا کرے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کر سکتا ہوں۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جو ہے ماں کو کوئی بدنظری سے اور جو ہے شہوت کے ساتھ چھوئے؟ فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو یاد رکھو، جیسے تم اپنے اہل خانہ کے بارے میں، جیسے تم اپنی بیوی اور ماں بہن کے بارے میں یہ بات پسند کرتے ہو کہ میری ماں بہن بیوی کو کوئی دیکھے نہ، میری ماں بہن بیوی کو کوئی چھوئے نہ، میری ماں اور بیوی اور بہن سے کوئی زنا نہ کرے، ایسا ہی روئے زمین کا ہر انسان ہی چاہتا ہے کہ اپنی ماں بہن کو کوئی نہ دیکھے، اس لیے تم اس سے باز آؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی کہ اللہم انا نسألک العافیۃ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی وفرجنا، کہ اللہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں اس انسان کے لیے کہ اس کے سینے میں آپ اپنی محبت کو بھر دیجیے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں۔ اس کے بعد اس صحابی نے کبھی اس طرح کے جملے عرض نہیں کیے اور کبھی یہ گناہ نہیں کیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو قرض ہوتا ہے، کئی ایسے واقعات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر، کہ انسان اگر کوئی زنا کرے، بدنظری کرے، فرمایا کہ وہ اس کے آل و اولاد پر آتا ہے۔ فرمایا تفسیر روح المعانی کے اندر اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک انسان تھا، ایک بادشاہ تھا، بڑا پاک باز تھا، اپنی پاک باز زندگی گزارتا تھا، اس کی بیٹی بڑی حسین و جمیل تھی، اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم جاؤ اور جو ہے بالکل عام سا لباس پہنو، پورے شہر کو گھومو ایسی عام لباس کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے واپس آ کر تمہارے ساتھ کیا پیش آتا ہے مجھ کو سناؤ۔ وہ بیٹی گئی اور بالکل عام سا لباس اس نے پہنا، پورے شہر میں گھوما، اور گھوم کے جب وہ محل میں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد جب اپنے کمرے میں جا رہی تھی، اسے جو ہے وہیں جو ہے محل کے جو ایک عام نوکر نے پکڑا، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور چھوڑ دیا۔
اس کو بڑی تعجب ہوئی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، پورے شہر میں گھومی لیکن کسی نے مجھے نہیں دیکھا، اور میری محل میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب باپ کے پاس آئی، باپ نے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے پورا شہر گھوما اور اس شہر میں کبھی کسی نے انسان نے بھی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن میں محل میں آئی اور فلاں جگہ پر پہنچی تو ایک نوکر نے میرے ساتھ معاملہ کیا۔ فرمایا جب یہ الفاظ اس باپ نے سنے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کے بعد کہا اپنے دل میں نے بھی اپنی زندگی بڑی پاک باز گزاری ہے، کبھی کسی سے بدنظری نہیں کی ہے، لیکن ایک مرتبہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں نے بھی اپنے محل میں عمل کیا تھا، آج میری اولاد کو بھگتنا پڑا۔ تو یاد رکھیے، بدنظری ہو، زنا ہو، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کو عام انسان کو اس کا قرض ادا کرنا پڑتا ہے، اور حدیث کے اندر بڑے اس کے نقصانات بیان فرمائے کہ کوئی انسان اگر بدنظری کرتا ہے یا پھر زنا کرتا ہے، اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ اس کی ازدواجی زندگی کو محبت کم کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو انسان ایسے ہیں جو منہ مارتے پھرتے ہیں، انہیں اپنی ازدواجی زندگی میں سکون نصیب نہیں ہوتا ہے، وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور جو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی آپس کی ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی بڑی محبت سے گزرتی ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو فرمایا کہ ان کی زندگی عداوت بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان نظروں کی حفاظت نہ کرے تو اللہ اس سے تلاوت قرآن کا نور، عبادتوں کا نور سلب کر دیتا ہے، اسے نہ تلاوت کا شوق ہوتا ہے، نہ عبادت میں اس کا دل لگتا ہے، نہ نماز میں اس کو خشوع و خضوع محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اگر کوئی انسان اپنی نظروں کی حفاظت کر لے تو اللہ رب العزت اسے ایسا نور نصیب کرتا ہے کہ اس کی حلاوت وہ اپنی عبادتوں میں، اپنی تلاوتوں میں اور اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پاک دامن باعفت زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں آپ سے تقوی کا، ہدایت کا، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں۔ ورنہ یاد رکھے کہ جب نفس انسان کو اس کام میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور جب نفس غالب آ جاتا ہے تو بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے عبادت گزار گویا اس معاملے کے اندر پھنس جایا کرتے۔ اسی لیے اللہ کے سامنے ہمیشہ اپنے گناہوں کا استحضار رکھنا چاہیے، انسان کو غور کرنا چاہیے رات میں سونے سے پہلے کہ آج میں نے کتنی بدنظری کی، میں نے زنا کے ادوات ہوتے ہیں وہ میں نے کیے نہیں کیے، میں سے کیا گناہ سرزد ہوئے اور کیا میں نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ اگر اس نے عبادت کی تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اگر گناہ ہوئے تو اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ فرمایا امام غزالی نے ہر انسان جب سوتا ہے تو اسے کلمہ پڑھ کر سونا چاہیے، جب اٹھتا ہے تو اسے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اٹھے تو کلمہ پڑھے، اس کے بعد سونے کی دعا پڑھے، یہ گویا شریعت کی تعلیم ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ جو دن ہوا کرتے ہیں، چاہے ویلنٹائن ڈے کے دن ہو یا ایسے ہو جو فحاشی کے اور رعایت کے ہیں، یہ انسان کو زنا کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ اسباب زنا ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے بچنے کی ہم سب کو تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ہوتا ہے۔